السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم منتخب احادیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 16 ہے. آج ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کو پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ حدیث نمبر 14 ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن شماسة المہری قال حضرنا عمر بن العاص وهو في سياقه الموت يبقي طويلا. یہ ایک صحابی ہیں ابن شماسہ المہری. یہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جس وقت میں پہنچا وہ اپنے آخری وقت میں تھے. مطلب ان کو جو ہے محسوس ہوا کہ یہ موت کے قریب قریب ہے. یبقی طویلا، اور وہ اس وقت رو رہے تھے عمر بن عاص. وحول وجهه الى الجدار، اور ایسے رو رہے تھے کہ اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیے تھے اور رو رہے تھے. ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں. فجعل ابنہ یقول یا ابتاه، تو ان کے بیٹے ان کو تسلی دلا رہے تھے، کہہ رہے تھے میرے ابا جان، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑی بڑی خوشخبریاں نہیں سنائی؟ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، فلاں بات آپ کے بارے میں کہی، فلاں خوشخبری سنائی، تو آپ اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ قال فاقبل بوجہہ، تو جب ابا جان عمر بن عاص نے دیکھا کہ بیٹا ایسی باتیں کر رہا ہے تو اس دیوار سے چہرہ پلٹ کر بیٹے کی طرف کر لیا. وقال ان افضل ما نعد شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ جتنی باتیں تم نے کہی ہیں ان میں سب سے بہترین بات وہ ہے جو فضیلت والی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. اسی بنیاد سے یہ حدیث یہاں پہ لائی گئی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ انی قد کنت علی ادباق ثلاث، میرے زندگی کے 3 دور ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا میرے زندگی کے 3 الگ الگ پیریڈ ہیں. لقد رأیتنی وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی. زندگی کا ایک دور وہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ میں دشمنی اور بغض رکھتا تھا. ولا احب الی ان اکون قد استکملت منہ فقتلتہ. میں کوشش پوری کرتا تھا اپنی اس زندگی کے دور میں کہ کسی طرح میں ان پر قابض ہو جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں. یہ ہماری زندگی کا پہلا پیریڈ تھا. فلو مت علی تلک الحال لکنت من اہل النار. اگر میں اس حال میں مر گیا ہوتا تو میں جہنمی ہوتا. یہ پہلا دور. فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، جب اللہ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آیا اور آ کر کے میں نے کہا کہ ابسط یمینک، اللہ کے رسول آپ اپنا دائنا ہاتھ مجھے دیجئے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. فلا ابایعک، فبسط یمینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھا دیا. قال، عمر بن عاص کہتے ہیں فقبضت یدی، جب حضور نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لک یا عمر، عمر کیا بات ہے؟ تم نے تو ابھی کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کیا کر لیا؟ کھینچ لیا.
قال قلت اردت ان اشترط، انہوں نے کہا کہ میں کچھ شرط رکھنا چاہتا ہوں، وہ شرط آپ میری سنیں، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کو گھٹیٹ کیا۔ قال تشترط، حضور نے فرمایا کیا شرطیں ہیں بتائیے۔ قلت ان یغفر لی، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں معاف کر دیا جاؤں، یعنی اس کے پہلے میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ عمر بن عاص تمہیں یہ بات کیا معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ جو شرط رکھ رہے ہیں وہ شرط رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ نے پہلے سے ہی یہ اصول بنا رکھا ہے کہ جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہاں پر تھوڑی سی ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ جو اسلام قبول کرنے کے وقت پہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک گناہ تین طریقے کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اور ایک بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ بڑے گناہ دو حصے میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، یا تو آپ نے گناہ اللہ کے خلاف کیا ہے یا آپ نے گناہ بندوں کے خلاف کیا ہے۔ تو ایک بڑے طبقے کی رائے یہ ہے علماء کی کہ تینوں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو بندوں کے خلاف کیا گیا وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے خلاف ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ تو معافی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اگر ظلم کیا ہے بندوں کے اوپر تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا اسکالرس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاف نہیں ہوتا ہے، بہرحال لیکن زیادہ تر رائے یہ ہے کہ سب معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک آدمی اسلام نہیں قبول کیے رہتا ہے تو اس کو آخرت کا پتہ نہیں رہتا ہے، اس وجہ سے گناہ ہو سکتا ہو گیا ہو۔ لیکن یہ ہر دھرم میں ہے، ہر دھرم میں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ظلم ایک گناہ ہے۔ کسی بھی دھرم میں ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں پہ ظلم کریں تو وہ کہے نہیں چلتا ہے، لہذا اس بنیاد پر جن لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ غلطی ہے تو بعض لوگوں کی رائے بہرحال۔ پھر حضور نے ایک بات تو یہ جب بتا دیا کہ اسلام جب کوئی بندہ قبول کرتا ہے تو اس کے ما قبل کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اسی کے بعد دو باتیں اور آپ نے فرما دیا۔ دو باتیں یہ فرمایا، حالانکہ یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جو بات آپ نے فرمائی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے اس کا تعلق ہے کہ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، جب کوئی آدمی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، ہجرت سے مراد یہ جو بولتے ہیں ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہ ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت ایک عبادت ہے، اور ہجرت کی عبادت میں تین چیزیں بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ بندہ جس جگہ پر موجود ہے اب وہاں پر وہ دین کا کام کر کے تھک گیا ہے اور کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے کہ لوگ اب اسلام قبول کریں گے، یہ پہلی کیفیت ہوتی ہے۔ دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں پہ جانا چاہتا ہے وہاں پر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر اسلام اور دین کی تبلیغ کرنے کے پورے چانسز موجود ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اب یہاں پہ رہنے پر ہماری جان کا بھی کیا ہے، خطرہ ہے۔ یہ کیفیت کی بنیاد پر جب کوئی مائگریٹ ہوتا ہے، کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ شہر چلا جاتا ہے تو یہ اصل ہجرت کہلاتی ہے۔ اور ہجرت کر لینے کے بعد ان کی نسل مہاجر نہیں کہلاتی ہے۔ یہ جو پاکستان میں لوگوں نے ہجرت کیا یہاں سے، جن لوگوں نے بھی اس نیت سے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اب ان کی نسل جو مہاجر کہلا رہی ہے یہ ایک دم غلط لفظ ہے۔ نسل مہاجر نہیں ہوتی ہے، ایک بندہ ہی مہاجر ہوتا ہے جو حقیقت میں کیا کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے۔ ورنہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ ان کے نسلوں کو مہاجر کہا جا رہا ہے، یہ شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہجرت کرنے والا بھی جب ہجرت کر لیتا ہے تو اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ ہجرت یقینی بات کیا تو مسلمان ہو چکا تھا، تبلیغ کا کام کیا، تھک گیا، ہجرت کر گیا۔
اس میں سب کا اتفاق ہے، بلکہ جو ہے وہ ایک بہت مشہور کتاب ہے فتح الملہم، اس میں جو ہے وہ یہ باقاعدہ اجماع نقل کیا گیا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے امت کا کہ جب کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے تو اس سے وہ گناہ قطعی نہیں معاف ہوتے ہیں جو گناہ بندوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے خلاف بھی جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ توبہ کی شرط کے بعد لوگوں نے کہا ہے، لیکن اگر وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں لیکن بندے والے قطعی معاف نہیں ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ جب کوئی حج کرتا ہے تو بھی اس کے ما قبل کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ جملہ ہے کہ جس کو بھارت کے ایشیا کے لوگوں نے پکڑ لیا اور وہ لیٹ حج کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ حالانکہ اس پر بھی سب علماء کا اجماع ہے، کیونکہ یہ ایک حدیث مسئلہ نہیں حل کرے گی۔ دوسری حدیث، تیسری حدیث، جب اس سے مطابق رکھنے والی ساری حدیثیں اکٹھا کی جائیں گی تو ایک چیز فلٹر ہو کر کے سامنے آئے گی کہ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے والے سے گناہ صغیرہ تو معاف ہوتے ہی ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی رائے ہے بغیر توبہ کیے ہوئے بھی معاف ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا نہیں، حج میں بھی توبہ کرنا ہے، اس کو وہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو بندوں کا حق مارا گیا ہے وہ قطعی معاف نہیں ہوتا، اس پر اجماع ہے۔ یعنی اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریباً 99% صحابہ سے لے کر کے لوگ کیا ہے اس بات پر متفق ہیں کہ حج کرنے سے جو ہے وہ کوئی بھی گناہ ایسا معاف نہیں ہوتا ہے جس کا تعلق بندے سے ہوتا ہے، جب تک کہ بندہ معاف نہ کر دے۔ تو یہ دو باتیں بھی اللہ کے رسول نے اس وقت بیان فرمائی۔ اب اس میں جو جس وجہ سے یہ بات ہوئی، کیونکہ جہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے تین چیزیں ہو گئی نا، اسلام قبول کریں گے سب معاف ہو جائے گا، اسی کے وقت میں یہ دو باتیں کہہ دیا آپ نے ان سے، اس وجہ سے لوگ کیا ہو گئے کہ اس کو کنفیوز ہوئے کہ نہیں جیسے اسلام لانے پہ سب معاف ہو جاتا ہے ایسے حج کرنے پہ بھی سب معاف ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اسلام لانے پہ سب کچھ معاف ہوتا ہے تو کوئی حدیث اس کے خلاف موجود نہیں ہے۔ جو یہ جملہ غور سے سن لیں، اس میں ایک ہی بات ہر جگہ ذکر ہے، کیا کہ اسلام لائے گا بندہ تو سارے گناہ معاف ہوں گے، حج کرنے پر سارے گناہ معاف ہوں گے، اس کے خلاف حدیث موجود ہے، لہذا اس حدیث کو جوڑ کر کے ہی ایک بات فلٹر صحیح طور پر سمجھائی جا سکتی، وہ یہی ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے جو حق مارے گئے ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے زندگی کا دوسرا دور تھا۔ وما كان احد احب الي من رسول اللہ، جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری زندگی میں حضور سے زیادہ کسی سے محبت مجھے نہیں تھی۔ ولا اجل فی عینی منہ، فی عینی منہ، اور میری آنکھوں میں حضور سے زیادہ جلال، حضور سے زیادہ مطلب معظم، حضور سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص نہیں تھا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا دور تھا۔ میں اتنا زیادہ حضور کو چاہتا تھا کہ وما كنت اطيق ان املأ عینی منہ اجلالا له، میری کبھی ہمت نہیں ہوئی، عمر بن عاص کہتے ہیں محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، کہ میں کبھی حضور کے سامنے گیا ہوں اور ان کو آنکھ بھر کر کے دیکھ لیا ہوں، میری کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کے سامنے جب بھی میں گیا آنکھیں نیچی کر کے بس آپ سے بیٹھا رہا اور اپنے پیار اور محبت کو اپنے طور پر جو ہے وہ سمجھتا رہا۔ کہتے ہیں لو سئلت ان اصفہ ما اصفت، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے رسول کا کلر بتا دو، اللہ کے رسول کا کہ آنکھ کیسی تھی، اللہ کے رسول کا بال کیسا تھا، تو میں بتا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی آنکھ بھر کر کے حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ لہذا میں یہ ان کی محبت، ان کا احترام کی یہ کیفیت ہے۔ کہتے ہیں وما كنت اطيق ان املأ عینی منہ اجلالا، کہ میں نے آنکھ بھر کر کے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ولو سئلت ان اصفہ ما اطقت لانی لم اكن املأ عینی منہ ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنہ،
اگر میں اسی حال میں مر گیا ہوتا دوسری والی پوزیشن میں تو میں امید رکھتا تھا کہ میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاتا. یہ میری زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا. اب تیسرا مرحلہ جو اصل ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ثم ولینا شیان، پھر میرے ذمے جب اسلامی حکومتیں قائم ہوئی تو پھر بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئیں. تو بہت اونچے درجے کے سیاستدان بھی ہیں. تو اب ان کو وہ کہ مجھے کبھی گورنر بنایا گیا، کبھی مجھے وزیر بنایا گیا، کبھی مجھے جو ہے وہ بادشاہ کا جو ہے وہ خاص مشیر بنایا گیا، میں ان تمام دور سے گزرا ہوں. تو ما ادری ما حالی فیہا، مجھے یہ بات نہیں معلوم ہے کہ یہ تیسرے والے میں کتنا کامیاب ہوا، کہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کہاں میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، کس بات کو اللہ نے پکڑ لے ہماری. یہ مجھے خوف ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. بات سمجھے؟ وہ جو رونے کی بات تھی اس کی وجہ سے میں اس بات کو سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں. فَإِذَا أَنَا مُتُّ، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ، تو جب بڑے آدمی مرتے تھے عربوں میں تو ان کا پرانے ان کی سبھیتا تھی کہ رونے والیاں کرائے پر بلائی جاتی تھی. آج بھی مصر میں رونے والی کرائے پر بلائی جاتی ہیں. وہ گھنٹے کے لحاظ سے، رونے کے لحاظ سے وہ پیسہ لیتی ہیں، اور جیسے ہی ان کا ٹائم ختم ہوگا ان کا رونا بند ہو جائے گا. ان کا پیشہ ہے، عجیب و غریب، حیرت ہوتی ہے. اور ایسا روتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مطلب یہ آرٹیفیشیل رونا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرا جب انتقال ہو جائے تو وہ قبر تک جاتی تھی، قبرستان تک جاتی. انہوں نے کہا ایسا قطعی نہیں کرنا، کوئی بھی رونے دھونے والی، کیونکہ پرانے جو چلے آ رہے ہیں اس کو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ولا نارن، اور آگ لے کر کے چلتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ہندو لوگ ہیں جب لے کر کے جاتے ہیں جنازہ تو آگ بھی جل جاتی رہتی ہے. عربوں میں بھی دستور تھا. حضور نے کہا کہ انہوں نے فرمایا ہمارے بناس نے کہ آگ لے کر کے ہمارے ساتھ نہیں، مطلب بتانا چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق سارا کام کرنا. اصل بات یہ ہے، اس دو کو خاص ذکر کیا کیونکہ وہ دونوں اس وقت بھی بہت غالب تھی، غلطی سے بعض لوگوں کو ہوتا تھا، تو اس وجہ سے اس کی طرف خاص اشارہ فرما رہے ہیں. فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، اور جب مجھے دفنا دینا قبر میں، فَسُنُّوا عَلَى التُّرَابِ سَنًّا، خوب ٹھیک سے مٹی ڈال دینا، یعنی قبر جو ہے ٹھیک سے بنا دینا. ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي، اور پھر میرے قبر کے پاس بیٹھ جانا، ٹھہر جانا. قدر ما تنحر جذور ويقسم لحمها، اور اتنی دیر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ ذبح کیا جائے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا جائے. یعنی کہنا اب گھڑی کا تو نہیں کہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ. تو ایک طریقہ بتایا کہ اندازے سے اتنی دیر میری قبر کے پاس رکے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. حتی استانس بکم، یہاں تک کہ میں جب اندر ہوں تو اندر کون آئے گا؟ فوراً فرشتے آئیں گے، تاکہ میں جو ہے نا وہ مانوس رہوں اور یہ مجھے احساس ہوتا رہے کہ ہمارے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اطمینان کے لیے. حالانکہ یہ کچھ کر نہیں سکتے. ایک آدمی کا اطمینان ہوتا ہے. ہماری بچی چھوٹی والی بہت ڈرتی ہے، تو اس کو جب بولتے ہیں جاؤ رات میں دروازہ بند کرو تو وہ جاتی نہیں ہے. اب میں کیا کرتا ہوں، میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں تو میں زور زور سے باتیں کرتا، اچھا تو جا بند کر، میں یہاں موجود ہوں. تو میں اچھا ٹھیک ہے میں یہاں ہوں بھائی بند کرو. اس کو یہ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ ابا کمرے میں بیٹھے ہیں، تو وہ جا کر کے، حالانکہ میں کچھ کرتا نہیں ہوں، صرف اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جا کر بند کر کے آ جاتی ہے. یہ وہی کیفیت ہے کہ ہمارے لوگ باہر موجود ہیں. یہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے کہہ رہے ہیں کتنی دیر رکے رہنا کہ میں جب تک ان کے سوال کے جواب نہ دے لوں، اور تاکہ مجھے تھوڑا سا اطمینان رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تاکید کرتے تھے کہ دفنانے کے بعد فوراً جو ہے کم سے کم گھر والوں کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہاں قریب میں رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اندر جو بندہ ہے اس بندے کو یہ بات محسوس ہوتی رہتی ہے، تو اس کو ڈھارت بندی رہتی ہے اور اس کو تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. حتی استانس بکم،
وَأَنذِرُوا مَاذَا وَرَاجِعُوا بِهِ رُسُولَ رَبِّي، اور تاکہ میں اس اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجر یعنی وہ فرشتے منکر نکیر ان کو میں اچھی طریقے سے ڈیل کر لوں. اس اطمینان کے لیے انہوں نے یہ بات کہی. یہ روایت جو ہے وہ مسلم شریف کی ہے. ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس پر بات کریں گے، کیونکہ اس میں کئی ایک باتیں ہیں جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم کل اس پر بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان